دوستو 8 فروری 2021 کو میرے دوست کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ ہائی کولیسٹرول اور دل کی شریان بند ہونے کی وجہ سے میرے دوست کو ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھا اور اس کو دل کا بائی پاس تجویز کیا گیا۔ سرجن نے قریب 6 ماہ کا ٹائم دیا، لیکن اس دوران اس قدر نمایاں اور احتیاط بتائی گئیں کہ اس کی زندگی پر ایک عجیب سی دہشت طاری ہو گئی۔ اوپن ہارٹ سرجری کے دن تک زندہ سلامت رہنے کے لیے چکنائی والی چیزیں سختی سے بند کروا دی گئی۔ نمک، سوجی کا حلوہ، بڑا گوشت، بسکٹ، تلی ہوئی چیزیں اور دوسری بیکری کے آئٹم اور دودھ کی بلائی وغیرہ سب سے سختی سے منع کر دیا گیا اور ہدایات جاری کر دی گئیں۔ ان جائنٹس نامی گولی ہر وقت جیب میں رہتی کہ کبھی بھی کہیں بھی اگر ہارٹ اٹیک آ جائے تو یہ گولی زبان کے نیچے رکھ لینی ہے۔ اکیلے کہیں جانا نہیں ہے، یہاں تک کہ گھر واش روم بھی جانا ہے تو کنڈی نہیں لگانی، لاک نہیں لگانا، اور بہت ہو تو بیوی کا باہر موجود ہونا چاہیے۔ دوستو، ویسے تو یہ جملہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ جی جناب، جو رات قبر میں آنی ہے وہ کسی صورت باہر نہیں آ سکتی۔ تو دوستو، اگر آپ پر سچ مچ موت کا خوف طاری ہو جائے، آپ کو زندگی بالکل غیر یقینی ہی لگنے لگ جائے گی اور موت ہر وقت آپ کے سر پر منڈلاتی ہوئی آپ کو محسوس ہونے لگے، تو یہ جو کیفیت ہے کافی خوفزدہ کرنے والی ہوتی ہے۔ آپ کو ہر پل یہی محسوس ہوتا ہے کہ اگلے چند ہی گھنٹوں میں میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، اور خود کو آپ کسی ایمبولینس میں لیٹا ہوا محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ چند دن کے بعد ہی کھانا پینا میرے دوست کا جاتا رہا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی تھیں اور سوتے ہوئے اعصابی کمزوری کی وجہ سے کبھی کوئی ٹانگ تو کبھی کوئی بازو مکمل سن ہو جاتا تھا، اور آنکھ کھلنے پر پہلا خیال اسے یہی گزرتا تھا کہ شاید جسم کے کسی حصے یا ٹانگ پر فالج گر گیا ہے، اور جسم کا سن ہونے والا حصہ کسی مردہ حصے کی طرح جسم کے ساتھ لٹکتا ہوا محسوس ہوتا۔ ایسے تو وقت گزرا اور 5 اگست کا دن بھی آ گیا جب صرف 39 برس کی عمر میں میرے دوست کا بائی پاس آپریشن مکمل ہوا۔ رات 9 بجے کے قریب اسے ہوش آیا اور 5 دن ہسپتال انتہائی نگہداشت میں رہنے کے بعد وہاں سے گھر منتقل کر دیا گیا۔ الحمدللہ وقت کے ساتھ طبیعت بہتر ہوتی چلی گئی اور تقریباً 2 ماہ گھر پر بیکار پڑا رہا۔ پھر دکان پر جانا شروع کر دیا، لیکن نکاہت کا یہ عالم تھا کہ دکان پر بیٹھے بیٹھے ہی چکر آنے لگتے اور سامنے کھڑے ہوئے بندے 2 نظر آنے لگ جاتے۔ اسی درمیان رمضان شریف آیا تو سرجن نے اسے روزہ رکھنے سے منع کر دیا، لیکن اس نے ہمت کر کے اس مرتبہ 7-8 روزے بھی رکھ لیے۔ سوچیں، ایک ایسا بچہ جس نے 4تھی کلاس میں قرآن مجید مکمل کیا ہو اور فقط 9 سال کی عمر سے ہر سال پورے 30 روزے رکھنے کی بھی عادت ہو، اسے اپنے پیچھے 30 سال کا بھی روزہ نہ چھوڑا ہو اور اب اسے روزہ رکھنے کی اجازت نہ ہو، سارا معاشرہ سحری اور افطاری کی برکات سمیٹنے میں لگا ہو، فضا بہت خوبصورت سی بنی ہوئی ہو اور ایک وہ شخص بے بسی سے خود کو بے روزہ داروں کی صف میں کھڑا محسوس کرتا ہو، لوگ تراویح اور تہجد کے مزے لیتے ہوں اور یہ دن میں 3 بار دوائیں کھانے پر مجبور ہو، تو ایسی بے بسی اور بے چارگی آپ اس وقت تک محسوس کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ خود اس کیفیت سے نہ گزرے ہوں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اب وہ کبھی بھی ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکے گا، اور اس پچھلے رمضان میں تو وہ خود کو ایک معذور انسان تصور کرنے لگا تھا۔ میرا اور اس کا کافی پرانا اور گہرا تعلق تھا، اس لیے یہ ساری باتیں وہ مجھ سے شیئر کرتا تھا۔ یہاں ایک دیوانے سے اگر اس کا رب بھی چھن گیا تھا، ایک دکھ تو یہ بھی ہے کہ پروردگار کے آدمی دکھ میں رب سے لپٹ نہیں سکتے۔ مسلسل پرہیز اور احتیاطی اور اپنی فیملی دوستوں کی دعائیں رنگ لائیں اور وہ 30 روزے رکھنے کے قابل ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم تھا، اس کے حکم سے ہی وہ روزہ رکھنے کے کامیاب ہو سکا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بڑا بریک تھرو نہیں آیا تو آپ پھر یہ کیفیات سمجھنے سے قاصر ہیں۔
آپ کو روٹین سے نماز اگر ادا کر رہے ہوں، روزے بھی آپ رکھ رہے ہوں، مسجد بھی جا رہے ہوں، تراویح بھی پڑھ رہے ہوں، سحری اور افطار کے مزے بھی لوٹ رہے ہوں، تو آپ جان ہی نہیں سکتے کہ ان نعمتوں کا چھن جانا مایوسی کی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہر حال میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ رمضان میرے دوست کی زندگی کا سب سے بہترین رمضان شریف تھا۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔